السلام علیکم. ہم اپنی باتوں کے دوران یہ ذکر کر رہے تھے کہ کریڈٹ رسک کا مینجمنٹ کس طرح ضروری ہوتا ہے اور کریڈٹ رسک کے ساتھ ساتھ کس طرح سے ان کو میجر کیا جاتا ہے, مانیٹر کیا جاتا ہے, کیا کنٹرولز ہونے چاہیے. کیونکہ یہ تو بہت آسان ہوتا ہے. جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ جب اگر آپ کو کسی کو پیسے دینے ہوتے ہیں, کسی کو بلایا اور اسے بلا کر پیسے دے دیے, لیکن بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی. بات جو ہے سلسلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. جس وقت آپ نے کریڈٹ کی کوئی بات کی, انیشیٹ کیا, تو آپ نے کریڈٹ کو مانیٹر کرنا ہے. اور پھر یہی نہیں کہ صرف آپ نے دے دیا اس کو, بلکہ یہ کنٹرولز ایکسرسائز کرتے ہوئے ان کی واپسی کو یقینی بنانا ہے. کیونکہ جب تک وہ واپسی کا سفر نہیں ہوگا اور یقین نہیں ہوگا کہ یہ اپنے منزل مقصود تک پہنچ جائے گا جو کریڈٹ دیا گیا ہے, اس وقت تک پھر کچھ ممکن نہیں ہے. کیونکہ ایک بار جو گیا سو گیا, پھر واپسی آنی مشکل ہے. لہٰذا یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ افیکٹو میجرز ہوں, افیکٹو کنٹرولز ہوں, اور ان کنٹرولز کے ساتھ ساتھ ریٹرنز جو ہیں وہ یقینی بنائے جائیں. اب ہم نے کچھ پرنسپلز کا ذکر کیا, ہم نے کچھ باتیں سنی, دیکھی, سمجھی, اور اس کو سمجھتے ہوئے ہم بات کو اب آگے بڑھاتے ہیں. آپ اب دیکھیے کہ اس میجر کو جو کنٹرول ایکسرسائز کیا جاتا ہے, کریڈٹ کو ریٹرن کرنے میں یقینی بناتا ہے, وہ اور کیا ہے. آپ کے سامنے ہے ایک سلائڈ. بینکس مسٹ ہیو انفارمیشن systems and analytical techniques that enable management to measure the credit risk inherent in all on and off the balance sheet activities. The management information system should provide adequate information on the composition of the credit portfolio, including identification of any concentrations of risk. اب یہ بہت ضروری ہے. جب تک یقین نہیں ہو جاتا کہ یہ کریڈٹ جو دیا گیا ہے وہ واپس آئے گا, اس وقت تک ہماری ساری ایکسرسائز جو ہے اٹ may not be termed as an exercise in futility. کیونکہ جب یہ ہو گیا سلسلہ کہ ایک بار کریڈٹ ہمارے پاس سے چلا گیا اور وہ واپس نہیں آیا, تو وہ تو رسک ہے. پھر کیا بڑی بات ہو گئی کہ اگر ہم نے کریڈٹ دیا اور پھر وہ رہ گیا اور واپس نہ آ سکا. کیونکہ پھر ایک بینکر کو, ایک جو فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے فنکشنری میں اور ایک کامن آدمی میں کیا فرق رہ گیا. بات یہ ہوتی ہے کہ سارے کنٹرولز کو ایک جا کر کے یہ یقینی بنانا کہ وہ پبلک کا جو پیسہ ہے وہ واپس آئے گا. اور یہ واپسی جو ہے یہ بہت زیادہ حتمی ہوتی ہے, کیونکہ ایک بار ہم گنوا بیٹھے تو پھر واپسی کے امکانات ہماری جیب سے ہی ہیں, اور ہمارے پاس کیا اتنے اثاثے ہیں کہ ہم ہر کریڈٹ کے پیچھے اپنے آپ کو ہلکان اس طرح سے کریں. لہٰذا یہ یقینی بنانے کے لیے ہمیں افیکٹو میجرز اور افیکٹو کنٹرولز کی ضرورت ہے. مزید اس کی وضاحت ہے. Banks should have methodologies that enable them to quantify the risk involved in exposures to individual borrowers or counterparties. Banks should also be able to analyze credit risk at the portfolio level in order to identify any particular sensitivity or concentrations. اب یہ دیکھا جاتا ہے کبھی کبھی کہ جو ہم کانسنٹریٹ کرتے ہیں, کسی لیول پہ ہمارا کانسنٹریشن اگر ہوتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ پرابلم آئیڈینٹیفائی وہاں پہ کچھ ہو رہی ہے یا نہیں. بات یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسا کہ میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں, پرائیورٹی سیکٹر لینڈنگ. جب پرائیورٹی سیکٹر لینڈنگ ہوتی ہے تو وہاں ہمیں آئیڈینٹیفائی کر لیا جاتا ہے کہ اس پرٹیکولر سیگمنٹ کو ہم نے فائنینس کرنا ہے. جب کاروباری کوئی پروپوزل ہمارے پاس آتا ہے, یعنی فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے پاس آتا ہے, تو ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر یہ دقتیں ہیں, یہ مراحل ہیں جو طے کرنے ہیں, اور ان مراحل کو طے کرتے ہوئے ہمیں یقینی بنانا ہے کہ جب کبھی کوئی کریڈٹ ایشو یہاں پہ کھڑا ہوگا تو ہم نے اس کو حل کر لینا ہے, حل تلاش کر لینا ہے, اور کریڈٹ کی واپسی یقین بنانا ہے. لہٰذا جب کبھی ایسی صورتحال ہوتی ہے تو اس میں کریڈٹ رسک پوری طرح شامل ہوتا ہے, اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا, کیونکہ کچھ بھی ہم کرنے چلیں, کچھ بھی ہم دیکھیں, کہیں بھی بات ہم شروع کریں تو سب سے پہلے بات ہوتی ہے کریڈٹ رسک کی. اب مزید دیکھتے ہیں کیا ہے سلائیڈ میں.
The measurement of credit risk should take account of, number one, the specific nature of the credit, loan, derivative, facility, etc., and its contractual and financial conditions, maturity, reference rate, etc. یہ بڑی ضروری چیزیں ہوتی ہیں. جب آپ کسی کو فائنینس ایکسٹینڈ کرتے ہیں تو اس میں اس کی فائنینشیل کنڈیشنز کا ضرور ذکر کرتے ہیں. میچورٹی کب ہوگی, ایکسپائری کب ہوگی, ریفرنس کیا ہے. ریفرنس ہمیں معلوم ہونا چاہیے, کیونکہ میں آپ سے پہلے بھی اس بات کا ذکر کر چکا تھا کہ جو ریفرنسز ہوتے ہیں نا, یہ اکثر فائنینسز کی کنڈیشنز کو خراب کر دیتے ہیں. اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اگر ایک بار کسی کا ریفرنس آپ کے پاس آ گیا اور اسے آپ نے فائنینس کر دیا تو وہ یقین ہے کہ وہ واپس آ جائے گا. ایسا نہیں ہوتا. بعض مشاہدے میں یہ آیا ہے کہ جو نان ریفرڈ یا ایسے لونز جہاں کوئی ریفرنس نہیں رہا وہ بہت اسموتھلی چلتے رہے. ان کی اگر مانیٹرنگ کی جاتی رہی, ان کو کنٹرولز افیکٹولی مانیٹر کیے جاتے رہے, ایکسرسائز کیے جاتے رہے, ان کے ریٹرنز انشورڈ ہوئے اور ہر طرح سے وہ لون جو ہے وہ پرفارم کر رہا ہوا, اس کا کمپیریزن, اس کا جائزہ اگر آپ کریں ان لونز کے ساتھ جس میں آپ کا کوئی ریفرنس ہے اور وہ لون کر دیا گیا, وہاں ضرور کوئی نہ کوئی دقت ہوئی ہے, اس میں قباحتیں ضرور پیدا ہوئی ہیں, اس میں ضرور ریٹرنز میں دقتیں آئی ہیں اور پھر ان کو حل کرنے کی صورت پیدا کی گئی ہے. لہٰذا یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ اگر کوئی ریفرنس ہے تو وہ ریٹرنز ایکسپیکٹڈ ہیں اور 100% ہیں, ایسا نہیں ہوتا. لہٰذا وی ہیو ٹو کیپ آور آئیز اوپن, ایئرز وائڈ اوپن ایز ویل, اینڈ دین if we have a reference we have to scrutinize the proposal to the core. ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہاں پہ یہ گڑبڑ ہو سکتی ہے, and we have to be extra cautious as far as the consideration of the credit in that particular area is concerned. Now what else is there? The exposure profile until maturity in relation to potential market movements. Potential market کی بہت ضرورت ہوتی ہے. اب بعض یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہم نے ایک سیگمنٹیشن جو مارکیٹ کا کیا ہوتا ہے کہ اس طرح سے جس کا میں نے ذکر آپ سے کیا نا پرائیورٹائزیشن کا, اب اس پرائیورٹائزیشن میں اگر اس سیکٹر میں آپ نے فائنینس کر دیا, پرائیورٹیز جو ہیں وہ چینج ہوتی رہتی ہیں, یہ تو آپ جانتے ہیں. کبھی کبھی کسی جگہ کسی ایریا میں مارکیٹ میں آپ کو اکنامکس فیکٹرز ایسے نظر آ جاتے ہیں کہ یہاں ایک پرٹیکولر سیگمنٹ کو فائنینس کی زیادہ ضرورت ہے. اوور اے پیریڈ آف ٹائم اس میں سیچوریشن آ گیا, وہ ریکوائرمنٹ جو پوری کرنی چاہیے تھی اس کی پوری ہو گئی. جب اس کی پوری ریکوائرمنٹ ہو گئی تو پھر پتہ ہے کیا ہوتا ہے, وہ مزید اس سیکٹر کو پھر اگنور کر دیا جاتا ہے اور پرائیورٹیز جو ہیں ہماری بدل جاتی ہیں. اب وہ پرائیورٹیز مثال کے طور پہ اگر کسی زمانے میں سیمنٹ تھا, سیمنٹ میں سیچوریشن لیول آ گیا, سیچوریشن لیول آنے کے بعد پھر ہم نے وہاں سے اپنا فوکس ہٹا کر آئل اینڈ نیچرل گیس کی طرف کر دیا. یہ نہیں ہے کہ سیمنٹ میں آیا ہے اور اب ختم ہو گیا, میں اس کی بات نہیں کر, میں آپ کو مثال کے طور پہ یہ بتا رہا ہوں. کبھی ٹورزم کے حساب سے کوئی بات ہوئی, وہاں فائنینسنگ کرنے لگے. لہٰذا یہ پرائیورٹیز جو ہیں وہ چینج ہوتی رہتی ہیں. ضروری نہیں ہوتا کہ آج ہم اس پرٹیکولر سیگمنٹ میں اس پرٹیکولر ایریا میں فائنینسنگ کر رہے ہیں اور زیادہ کر رہے ہیں تو وہ ہمیشہ ہی ایسا ہوتا رہے گا. اور یہ تو ہماری خود بہت زیادہ اگر ناقبت اندیشی ہوگی کہ اگر ہم نے ایک جگہ فائنینس کرنا شروع کیا اور ہم کرتے ہی چلے جا رہے ہیں چاہے کچھ بھی حالات ہوں, تو یہ ہماری پروڈنس نہیں ہے, یہ پروڈنس کا تقاضا بھی نہیں ہے, یہ ہماری وزڈم نہیں ہے, یہ ہمیں کسی انداز میں بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ جب تک ہمیں یہ معلوم نہ ہو کہ ہمارا ٹارگٹ مارکیٹ کیا ہے اور اس میں ضرورت کس بات کی ہے, اس کے حساب سے ہی ہمیں فائنینسنگ کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ اشد ضروری ہے بات, تاکہ اسی حساب سے جب فائنینسنگ کر دیتے ہیں تو پھر اس کے ریٹرنز متوقع ہوتے ہیں. مزید دیکھتے ہیں دی ایگزسٹنس آف کولیٹرل اور گارنٹیز اینڈ دی انٹرنل رسک ریٹنگ and its potential evolution during the duration of the exposure. اب کولیٹرل چاہیے ہوتا ہے, گارنٹیز چاہیے ہوتا ہے, کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی کلین لون ہم نہیں کر پاتے, ہمیں اجازت نہیں ہے. ہماری خود ریگولیٹری کنڈیشنز اس بات کو انڈیکیٹ کرتی ہیں.
اور ساتھ میں جو ہمارا ریگولیٹر ہے یعنی اسٹیٹ بینک آف پاکستان، اس نے ہمارے اوپر سختی سے پابندی لگائی ہوئی ہے کہ کوئی بھی فائنانس بغیر کسی سیکیورٹی کے، کولیٹرل کے، بغیر کسی گارنٹی کے نہیں کرنا۔ اب وہ گارنٹی جو ہے وہ ایسی ہونی چاہیے، وہ کولیٹرل ایسا ہونا چاہیے جو بیک اپ ایڈیکویٹ ہو، یعنی کل کو خدا نہ خواستہ سمجھنا یہی چاہیے کہ یہ فائنانس جو ہے یہ سیکیور رہے گا، لیکن یہ بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ کل کو اگر یہ فائنانس جو ہے وہ خطرے میں پڑ گیا، ریٹرنز اس کے آنے بند ہو گئے، یہ لون جو ہے وہ نان پرفارم کرنے لگا، وہ نان پرفارمنگ بن گیا، ایسی صورتحال میں کیا ہوگا؟ جب یہ ہمیں معلوم ہو جاتا ہے، ہمیں یہ پیش قدمی اس میں کرنی چاہیے کہ کیا کریں، ہم اس کو سب سے پہلے جو اس کا بیک اپ پرووائڈ کیا جاتا ہے اس کو ذہن میں رکھیں، اور وہ بیک اپ جو ہے وہ کولیٹرل کی شکل میں ہے۔ اب کولیٹرل کو ہمیں دیکھنا ہے، اس کا اسیسمنٹ کرنا ہے، اس کے حساب سے بات آگے بڑھانی ہے، اور ساتھ میں جب ہم نے اس کو اسیس کر کے اسے لون فائنینس کر دیا، ہم نے اس پارٹی کو یا اس بورور کو دے دیا، پھر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم کس طرح سے پرفارم کر رہا ہے۔ اب جب اس کا پرفارمنس لیول ہم دیکھ لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، وہ پرفارمنس لیول جب سامنے آتا ہے تو پھر ہم اس کی انٹرنل رسک ریٹنگ کرتے ہیں، یعنی اس میں اس کا وہ تمام ریٹرن کا پروسیس مانیٹر کرتے جاتے ہیں جس کے ذریعے وہ ہمیں ڈیو ریٹرنز دے رہا ہے، اور اسی حساب سے اس کی پرفارمنس کے حساب سے ہم اس کی رسک ریٹنگ میں کبھی زیادہ کبھی کم کرتے جاتے ہیں، اور اسی طرح سے جو اس میں کوشنس ہیں نا وہ مانیٹر ہوتے ہیں، اور وہ جب کوشنس کی مانیٹرنگ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، ہمیں سب پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں یہ بات صحیح ہے، یہ لون جو ہے نان پرفارمنگ ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ اس کے ایڈیکویٹ کنٹرولز ہیں، افیکٹو مانیٹرنگ ہے، اور اس کا ایکسپوجر جو ہے وہ وے کیا جاتا ہے کہ ہاں یہ پراپرلی اور ایڈیکویٹلی سیف ہے۔ اب اس کے آگے بات بڑھتی ہے، دی انالیسس آف کریڈٹ رسک should be undertaken at an appropriate frequency with the results reviewed against relevant limits. Banks should use measurement techniques that are appropriate to the complexity and level of the risks involved in their activities, based on robust data and subject to periodic validation. اچھا ہوتا کیا ہے کہ جب کریڈٹ ایکسٹینڈ کر دیا جاتا ہے تو گاہے بگاہے اس کو مانیٹر کرتے رہتے ہیں، اور جب مانیٹر کرتے ہیں تو اس کا پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ٹرمز اینڈ سینکشنز جو اس کی کنڈیشنز امپوز کی جاتی ہیں اور اس کے تحت اس کا اپروول ہوتا ہے، اس کا پیریوڈیکل ویلیڈیشن ہوتا ہے، گاہے بگاہے اس کو مانیٹر کرتے رہتے ہیں، اس سے کنٹرولز دیکھتے رہتے ہیں، اس کی جو بھی سپروائزری کریڈٹس کے حساب سے رولز ہوتا ہے کریڈٹ ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کا، یا کسی اور انداز میں اس کو مانیٹرنگ کا رول ہوتا ہے، ان ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کا ویلیڈیشن اور ری ویلیڈیشن ہوتا رہتا ہے۔ اس کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ایک بار آپ نے ان ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو سینکشن کر دیا تو اس کے بعد آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ قائم ہیں ویسے ہی یا نہیں، یا اس میں کچھ نہ کچھ مشکلات آ رہی ہیں، اگر نہیں ہیں تو دوز ٹرمز آف the sanctions are being re-validated every off and on. So this is how things move on. Once the credit has been sanctioned, it has been disbursed, and subsequently it is being monitored by the effective measurement methodologies that are there in place as far as the credit administration department is concerned. And wherever you would note that it is going to have some kind of a defect in the performance of the loan, then immediately those lines are blocked. And once those lines are blocked, what will happen? Naturally, those checks have to be maintained and balances have to be restored. Now, further on, what do we have to do as far as the measurement and in order to find out the effectiveness of those controls exist or not? Let's see what happens. The effectiveness of a bank's credit risk measurement process is highly dependent on the quality of management information systems. The information generated from such systems enables the board and all levels of management to fulfill their respective oversight roles, including determining the adequate level of capital that the bank should be holding. اچھا ہوتا کیا ہے کہ جب مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم بڑا افیکٹو ہوتا ہے نا
تو وہ ڈاؤن دا لائن وہ اسی حساب سے کنٹرولز ایکسرسائز کرتا ہے. ایک بنیادی بات یاد رکھیے گا, جب کوئی بھی آرگنائزیشن ہوتی ہے یا اس آرگنائزیشن سے منسلک کوئی اور ذیلی ادارہ ہوتا ہے, اگر وہاں پر اس کا انفارمیشن سسٹم افیکٹو نہیں ہے تو وہ کنٹرولز پراپر ایکسرسائز نہیں کر سکتا. آپ مثال کے طور پہ کوئی آپ جائیں کسی ادارے میں دیکھیں کہ جو ہیڈ آف دی انسٹیٹیوشن ہوگا یا ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہوگا, سب سے پہلے کیا ہوگا, صبح اس کے پاس ڈاک آتی ہے. ڈاک آ کر وہ سب سے پہلے وہ دیکھتا ہے کہ لیٹرز کون سے کس کو ایڈریس کیے جا رہے ہیں. جب اس لیٹر کی کنٹینٹس اس کو پتہ چل جاتے ہیں, اسے معلوم ہو جاتا ہے, تو کیا ہوتا ہے, وہ لیٹر اس کو دیکھتے ہیں اور ان لیٹرز کو دیکھنے کے بعد اس پہ ایکشن لیا جاتا ہے. لہٰذا بالکل یہی ہے سلسلہ کریڈٹس کا. کریڈٹس کی جو انفارمیشن ہے وہ ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے آپ کے ڈیٹا بیس پہ. ہر جو انفارمیشن ہے وہ آ جاتی ہے, ریکارڈڈ ایونٹس اس میں آ جاتے ہیں. آپ کے سامنے ساری اس کی پکچر ہے کہ کس طرح سے اس کی ایفیکیسی مانیٹر کی جاتی ہے, اور جیسے ہی اس کی ایفیکیسی مانیٹر ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو یہ دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ کیا یہ صحیح ہے یا نہیں, اور کیا کوئی اسٹیپس لینے کی ضرورت ہے, کچھ میجرز لینے کی ضرورت ہے, آیا کہ جب کبھی بھی کوئی اسٹیپ لیا جائے گا یا لیے جائیں گے تو ان کا کیا رول ہوگا. لہٰذا جو مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم ہے نا, یہ ہمیشہ ہر ایڈمنسٹریشن کو فعال بنانے کے لیے بہت امپورٹنٹ کانسٹیٹوئنٹ رکھا جاتا ہے. آپ یہ دیکھیں, جب کنٹریز ایک دوسرے سے وارز میں ہوتے ہیں, کنٹری ایک دوسرے سے انیمیکل ٹریڈس ان کے پاس جنریٹڈ ہوتے ہیں, تو یہ ایسپیوناج سسٹم, یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں, یہ ایک دوسرے کے بارے میں نقل و حرکت اس کی جاننے کے لیے, تاکہ اسی حساب سے اس کی پریپیئرڈنس کر سکیں. ڈیفینس میکینزم ایکٹیو ہوتا ہے, ہم بھی یہی کرتے ہیں, دوسرے بھی یہی کرتے ہیں. بالکل اس کو نیرو ڈاؤن کر کے کریڈٹ کے حوالے سے لے آئیے, کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے, رسک ہر لیول پہ جہاں رسک آتا ہے تو وہاں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہوگا, فیڈ بیک. سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہوگا, جو ڈیزائرڈ انفارمیشن ہے, سب سے پہلے اس کی مانیٹرنگ سے آپ نے دیکھنا ہوگا کہ کیا اس کی وجہ کیا ہے, یہ کیوں ضروری ہوتا ہے. کہ کبھی کبھی یہ انفارمیشن ہماری مدد کرتی ہے ان سٹیپس کی طرف جہاں ہم جو سوچ نہیں رہے ہوتے. بہت سی ہم غلطیاں کرتے ہیں ڈیسیشن لینے میں, بہت سی غلطیاں ہماری ہو جاتی ہیں اوور سائٹ. کبھی کوئی اسٹیپ ہوا اینڈ ضروری نہیں ہے کہ ہم قصداً ایسے کریں, دانستہ ایسے کریں, بلکہ کبھی ہو جاتا ہے اوور سائٹ ہو جاتی ہے. اگر ہمارے پاس وہ پہلے سے انفارمیشن ہوتی ہے, بعض وقت ایسے جملے ہوتے ہیں جس سے ہم پوری ہسٹری اس کی بتا دیتے ہیں کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے, اور وہ ایک جملہ جو ہے وہ ہمیں اس کی کریڈٹ ہسٹری, اس کی ایکٹیویٹیز, اس کی نقل و حرکت اور اس کے کیسے ریفلیکسز ہوں گے وہ سب ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے. لہذا ہمیں جو انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے, ہمیں جو اس کا فیڈ بیک چاہیے ہوتا ہے, ہمیں جو اس کا رول مانیٹرنگ چاہیے ہوتی ہے, وہ بڑی ضروری ہوتی ہے, اور اس کے لیے ہمیں وی ہیو ٹو ایکسرسائز ایکسٹریم کیئر. لہٰذا جو مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم ہے اس کا رول بہت افیکٹو ہوتا ہے ان آرڈر ٹو مینیمائز دا رسک اینڈ ٹو انشور دیٹ اے پراپر ریکوری سسٹم از ان پلیس. اب مزید ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کوالٹی کے بارے میں. کہ کوالٹی آف کریڈٹ جو ہے کس طرح سے اسے مینٹین کرنا چاہیے, کس سیگمنٹ میں کن فیکٹرز کی کیا رسپانسبلٹیز ہوتی ہے. Therefore, the quality, detail and timeliness of information are critical. In particular, information on the composition and quality of the various portfolios, including on a consolidated basis, should permit management to assess quickly and accurately the level of credit risk that the bank has incurred through its various activities and determine whether the bank's performance is meeting the credit risk strategy. Quality maintain کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ایک پراپر مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم جو ہے وہ انٹیکٹ ہو اور ان پلیس ہو, اور وہ قطعی مانیٹر کیا جاتا. فردر آن, it is also important
that banks have a management information system in place to ensure that exposures approaching risk limits are brought to the attention of senior management. All exposures should be included in a risk limit measurement system. The bank's information system should be able to aggregate credit exposures to individual borrowers and counterparties and report on exceptions to credit risk limits on a meaningful and timely basis. Banks should have information system in place that enable management to identify any concentrations of risk within the credit portfolio. The adequacy of scope of information should be reviewed on a periodic basis by business line managers, senior management, and the board of directors to ensure that it is sufficient to the complexity of the business. Increasingly, banks are also designing information systems that permit additional analysis of the credit portfolio, including stress testing. یہ رول بڑا ضروری ہوتا ہے اسٹریس ٹیسٹنگ کا. بعض وقت ہوتا یہ ہے کہ جب تک ہمیں یہ پتہ نہ چلے کہ ان اے گیون سچویشن ان اے گیون سرکمسٹانسز اگر یہ سچویشن آئے گی تو کیا ہم اس کو برداشت کر لے جائیں گے. اگر ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ یہ اسٹریس ٹیسٹنگ یہاں پہ ہو گئی ہے اور چاہے کتنا ہی اثر کیا جائے, اس پہ کتنا ہی پریشر ڈالا جائے, اور یہ پرفارم کر جائے گا, اور یہ لون جو ہم نے دیا ہوا ہے کنہیں بھی حالات کے پیش نظر یہ واپس آئے گا, تو وہ ہمارے لیے انٹرنل اسیسمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے, اور ہمیں اس کی فائنڈنگ ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ ان حالات میں, ان سرکمسٹانسز میں, if we are there to grant a credit then it is bound to return. تو یہ ہمیں اور زیادہ افیکٹو بنا دیتا ہے کہ under such a given scenario if the loan has been extended then it is bound to be returned. اور یہ افیکٹو ریکوری ٹولس میں ایک میتھڈالوجی اڈاپٹ کی جاتی ہے. لہذا گاہے بگاہے یہ بینکس کا آج کل رول ہو گیا ہے, فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کا یہ رول ہو گیا ہے کہ وہ اسٹریس ٹیسٹنگ کرتے ہیں, کیونکہ اٹ از دا ریئرسٹ آف کموڈیٹیز دیٹ دا بینکس آر ڈیلنگ ان. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پیسہ ہوتا ہے, وہ جس طرح چاہیں اسے خرچ کریں اور جس طرح چاہیں اس کا پھر آگے ایکسٹینشن ہو. لہذا یہ ہم کر تو دیتے ہیں, ہم تو امین ہوتے ہیں, لوگوں کا پیسہ ہوتا ہے, لہذا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم یقینی بنائیں, جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, کہ یہ واپس آئے. تو اس لیے یہ رسک کے حساب سے اسٹریس ٹیسٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے. Now what are the other principles that are to be looked into? Banks must have in place a system for monitoring the overall composition and quality of the credit portfolio. یہ کریڈٹ پورٹفولیو جو ہے اس کی کوالٹی دیکھنی ہے کہ کس طرح سے یہ مانیٹرنگ کی جاتی ہے. عام طور سے دیکھا یہ جاتا ہے that traditionally banks have focused on oversight of individual credits in managing their overall credit risk. While this focus is important, banks also need to have in place a system for monitoring the overall composition and quality of the various credit portfolios. A continuing source of credit-related problems in banks is concentrations within the credit portfolio. Concentrations of risk can take many forms and can arise whenever a significant number of credits have similar risk characteristics. کریڈٹ پورٹفولیو جب کانسنٹریٹ کر جاتے ہیں ایک جگہ تو وہاں جو سیچوریشن آ جاتا ہے تو وہ یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا یہاں سے ریکوری ممکن ہو سکے گی. ہمیشہ کانسنٹریشنس کو اوائڈ کرنا چاہیے, ہمیشہ ایک جگہ ایک کے بعد ایک کریڈٹ کا ایکسٹینشن نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ جب یہ منزل آ جاتی ہے کہ نو مور از ریکوائرڈ اور آپ آلریڈی وہاں دے چکے ہوتے ہیں تو وہاں ریکوری کے چانسز جو ہیں بڑے ریموٹ ہو جاتے ہیں. اس لیے یہ پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن کا پروسیس جو ہے وہ فوری طور پہ چل پڑنا چاہیے, اور وہاں پہ کانسنٹریشنز کو ایگزامن کر کے, وہاں پرابلم کو آئیڈینٹیفیکیشن کر کے, وہاں یہ سمجھ کے کہ جو بھی کچھ کیا ہے وہ ٹھیک ہے, اور اس کے حساب سے وہ جو پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن ہے وہ اس کو ذہن میں لا کر اور ریکٹیفائی کرنا چاہیے, تاکہ جو ہمارا کریڈٹ ہے وہ کسی بھی انداز میں خراب نہ ہو اور بینک کا یا فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کا انٹرسٹ جو ہے جیوپیٹائز نہ ہو. اب یہ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے, کانسنٹریشنس جب اکر کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, یہ بھی ذرا ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. Concentrations occur when, among other things, a bank's portfolio contains a high level of direct or indirect credits to a single party or counterparty, a group of connected counterparties, a particular industry or economic sector, a geographic region. جہاں یہ صورتحال ہو جاتی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ جب ایک کاؤنٹر پارٹی دوسری کاؤنٹر پارٹی, ایک سیگمنٹ, ایک جیوگرافک ریجن, ایک
پرٹیکولر اکنامک سیکٹر آپ وہاں کانسنٹریشنز بہت زیادہ کر دیں گے تو نیچرلی آپ کو پتا ہوگا وہاں ڈائیورسفیکیشن تو ہوا نہیں. وہاں یہ بھی صورتحال نہیں ہوئی کہ جو آپ نے ایک بار کسی کو کریڈٹ دیا ایک سیگمنٹ میں تو دوسرا ڈائیورسفیکیشن ہو کے دوسرے سیگمنٹ میں چلا گیا. جب ایک سلسلہ ایک ہی جگہ اکٹھا ہو گیا تو وہاں تو رسک کتنا زیادہ ہو جاتا ہے, رسک بڑھ گیا نا, کیونکہ ایک جگہ آپ دیتے گئے تو وہاں پھر یہ ہوتا ہے کہ وہاں سے سیلویج کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے کانسنٹریشنز کو ہمیشہ اوائڈ کرنا چاہیے اور ڈائیورسفیکیشنز جو ہیں وہ ایکسرسائز کرنا چاہیے. مزید انفارمیشن ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اس سلسلے میں ہے اور خاص طور سے کانسنٹریشن کے پوائنٹ آف ویو سے. An individual foreign country or a group of countries whose economies are strongly interrelated, a type of credit facility or a type of security. Concentrations also occur in credits with the same maturity. Concentrations can stem from more complex or subtle linkages among credits in the portfolio. اب یہ دیکھا گیا ہے کہ جب کبھی بھی کوئی کانسنٹریشن ایگزسٹ کرتا ہے تو اسی سیگمنٹ میں ہوتا ہے, جغرافک کنڈیشنز ہوتی ہیں, اس اکنامک سیکٹر میں ہوتا ہے. اس میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کریڈٹس جو ہیں ایک کے بعد ایک اسی ایریا میں دے دیے گئے, لہذا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ جو کریڈٹ جہاں دیا گیا, جہاں ایکسٹینڈ کیا گیا, اس میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہاں سے نکالنا, سیلویج کرنا ذرا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اور وہ بڑا کمپلیکس ہوتا ہے. اور جب یہ کمپلیکسٹیز پیدا ہو جاتی ہیں تو اس میں جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے وہ یہ دیکھنے والی ہوتی ہے کہ کس طرح سے ریکوری انشور کی جائے اور ریکوری پاسبل ہے یا نہیں. اٹ بیکمس آل ٹوگیدر اے کمپلیکس پرابلم اینڈ اٹ از ایٹ ٹائمز ویری سٹل ٹو ہینڈل سچ لنکیجز. ہوتا کیا ہے, ایک کریڈٹ دیا ایک جگہ, ایک گروپ کو دیا, اسی طرح کا کریڈٹ دوسرے گروپ کو دے دیا. بعض وقت یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ گروپ انٹر لنکڈ ہیں, لنکیجز ہیں ان کے آپس میں. اب کیا ہوا کہ ایک گروپ میں وہ کریڈٹ جو ہے وہ نان پرفارم کرنے لگا. نیچرلی آپ کو فوراً ہی تھوڑے دنوں کے بعد پتہ چل جائے گا کہ جو اس کے لنکیجز ہیں وہاں بھی وہ کریڈٹ جو ہے وہ نان پرفارم کرنے لگا. نتیجہ کیا ہوا, آپ نے جو کانسنٹریشن کیا تھا ایک جگہ تو وہ اس کے وہ ریزلٹس جو آپ توقع رکھتے تھے وہ نہیں ہوئے اور وہ انٹرسٹ تھا وہ جیوپٹائز ہو گیا. اور وہ کیا ہوا, بینک اس کو خسارے میں لینے لگا. لہذا وہ لونز جو ہیں نان پرفارمنگ ہو گئے. اور جہاں وہ لونز نان پرفارمنگ ہوئے تو آپ یہ یقین رکھیے گا کہ وہ کانسنٹریشنز جو ہیں وہ پھر آپ کو بہت نقصان دہ ہو جاتے ہیں. فائنینشیل انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ ہر طرح سے خسارے میں ہو جاتے ہیں, لاسز وہاں بڑھ جاتے ہیں, بیڈ ڈیٹس وہاں پہ ایکومولیٹ ہو جاتے ہیں, رسک ان کا بے انتہا ہو جاتا ہے. اب مزید ہم دیکھتے ہیں, اس کو ایویلویٹ کرتے ہیں, ایگزامن کرتے ہیں کہ اور کیا اثرات پیدا ہوتے ہیں. The concentration of risk does not only apply to the granting of loans, but to the whole range of banking activities that, by their nature, involve counterparty risk. A high level of concentration exposes the bank to adverse changes in the area in which the credits are concentrated. In many instances, due to a bank's trade area, geographic location, or lack of access to economically diverse borrowers or counterparties, avoiding or reducing concentrations may be extremely difficult. In addition, banks may want to capitalize on their expertise in a particular industry or economic sector. اب یہ کبھی کبھی دیکھنے میں آیا ہے کہ وہاں پہ ایک پرٹیکولر سیگمنٹ ہے جو کانسنٹریشن جس کے لیے اٹریکشن کی باعث ہے. وہاں ایک ہی طرح کی انڈسٹری ہے, ایک ہی طرح کی ایکسپرٹیز اویلیبل ہے اور ایک ہی طرح کا سارا کام وہاں پہ ہو رہا ہے. اب بینک کیا کرتا ہے, وہ فائنینشیل انسٹیٹیوشن کیا کرتا ہے کہ ایک جگہ فائنینس کر دیا گیا, دوسری انڈسٹری آئی اس کو بھی فائنینس کر دیا گیا, تیسرا انڈسٹری آیا اس کو بھی فائنینس کر دیا گیا. وہاں فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ڈائیورسفیکیشن ایکسرسائز کر سکے. اب مثال کے طور پہ اسٹیل بلیٹس کا ایریا ہے, وہاں ایک کے بعد ایک سارے جو اسٹیل بلیٹس کے کارخانے ہیں ان کو فائنینس کر دیا گیا. اب اگر ایک اس انڈسٹری میں کرائسس آیا تو ایک جگہ کرائسس نہیں ہوگا, وہ تو پوری انڈسٹری میں کرائسس آ گیا. اب جب اس انڈسٹری میں کرائسس آ گیا تو اس کا مطلب ہے جہاں ایک فائنینس کیا گیا وہاں سارے نان پرفارمنگ ہونے کے خطرے میں آ گئے اور رسک بڑھ گیا.
بالکل اسی طرح سے جیسے کسی رائس اور پیڈی ایریا میں آپ سیزنل فائنینسنگ کرتے ہیں. اگر ایک رائس اور پیڈی ڈیلر کو مسئلہ ہوا تو خواہ ہر طرح سے یہ سمجھیے گا، یہ توقع رکھیے گا کہ جتنی بھی آپ نے فائنینسنگ اس سیگمنٹ میں کی ہے اسے خطرے میں آ جانے لازمی ہے. لہٰذا کوشش ہماری یہی ہونی چاہیے کہ جو بھی سیگمنٹیشن ہم جس کو فائنینس کر رہے ہیں اس میں ڈائیورسفیکیشن پیدا ہو اور کانسنٹریشن زیادہ سے زیادہ اوائڈ کر سکیں. مگر یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ کانسنٹریشن اگر اس سیگمنٹ میں ہو جاتا ہے تو وہ اوائڈ کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہوتا یہ ہے کہ اس پرٹیکولر ٹارگٹ مارکیٹ کے حساب سے آپ نے یہ کانسنٹریشن کیا، ایک انڈسٹری کو دیا، دوسرے انڈسٹری کو دیا، کسی اور کو دیا جو اس سے وابستہ ہیں. لہذا جب کبھی گڑبڑ ہوئی تو سب اکٹھا ہو گئے. کچھ بھی ہو جائے، ہاں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کا فائنینشیل رسک بہت زیادہ انوالو ہے کانسنٹریشن کے اندر، لیکن اس کانسنٹریشن کے اعتبار سے ڈائیورسفیکیشن کی بھی بہت ضرورت ہوتی ہے. اگر وہ ڈائیورسفیکیشن کہیں سے ایکسرسائز ہو جاتا ہے تو آپ کا سیکورٹائزیشن اور جو بینک کا انٹرسٹ ہے یا فائنینشیل انسٹیٹیوشن کا سیکورٹی ہے وہ اپنی جگہ قائم و دائم رہتی ہے. لیٹس سی واٹ ایلس should be considered. A bank may also determine that it is being adequately compensated for incurring certain concentrations of risk. Consequently, banks should not necessarily forego booking sound credits solely on the basis of concentration. Banks may need to make use of alternatives to reduce or mitigate concentration. اب یہ سب سے بڑی چیز یہ ہے جس کا ذکر میں آپ سے بار بار کیے جا رہا ہوں کہ کانسنٹریشن کو سیکیور کرنا، کانسنٹریشن کے رسک کو ذہن میں لانا بہت ضروری ہوتا ہے. اب یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ اگر کوئی جگہ ہے اور صرف ایک ہی طرح کی انڈسٹری ہے، ٹائپ ہے یا جغرافک لوکیشن ہے، پھر اس کو ہم اوائڈ کرنا شروع کر دیں کہ یہاں کانسنٹریشن ایکسرسائز ہو جائے گا لہذا ہم یہاں فائنینس نہیں کریں گے. فائنینس وہاں کیا جائے گا جہاں ڈائیورسفیکیشن بھی ہوگا. ہاں ڈائیورسفیکیشن کی بات ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے، لیکن صرف اس بیسس پہ کانسنٹریشن کی کہ یہاں پہ کانسنٹریٹ کریں گے تو ہو سکتا ہے بینک یا فائنینشیل انسٹیٹیوشن کب تو خسارے میں آ جائیں. وہ اوائڈ نہیں کریں، پروڈنس ایکسرسائز کرنے کی ضرورت ہے. وہ جو بینک کا انٹرسٹ ہے، فائنینشیل انسٹیٹیوشن کا انٹرسٹ ہے، اس کو سیکیور کرنے کی ضرورت ہے. اسے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کل کو جب اگر ایسی سچویشن آتی ہے آیا کہ بینک کی ریکوری ممکن ہو سکتی ہے یا نہیں. Such measures can include pricing for the additional risk, increased holdings of capital to compensate for the additional risks, and making use of loan participations in order to reduce dependency on a particular sector of the economy or group of related borrowers. اچھا بات ہو رہی تھی کانسنٹریشنز کی. کانسنٹریشنز کے حساب سے پھر یہ سمجھ میں آئی بات کہ اگر کانسنٹریشن ہو رہا ہے تو ذرا منیمائز کر لینا چاہیے ایسی جگہ لینڈنگ یا بوروئنگ. لیکن یہ ایک کنسیڈریشن صرف رکھ کے کانسنٹریشنز کو فائنینس کرنے سے روکنا نہیں چاہیے. بات یہ ہوتی ہے کہ ڈائیورسفیکیشن جو ہے وہ اپنی جگہ ضرور کرنا چاہیے، لیکن بعض بار ڈائیورسفیکیشن میں ایسی قباحتیں آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ پرٹیکولر سیگمنٹ میں اگر ڈائیورسفائی کیا تو وہاں تو وہ ایکسپرٹیز ہی اویلیبل نہیں ہے، وہاں پر وہ سلسلہ جو نالج ہونی چاہیے وہ نہیں ہے، وہاں ریسورسز نہیں ہیں، وہاں انفراسٹرکچر نہیں ہے. وہاں پر کوئی بھی آیا اور اس نے کہا کہ جی ہم اس انڈسٹری سے ریلیٹڈ نہیں ہیں، ہم دوسرے انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہیں، ہمیں فائنینس کر دیجیے، ہماری یہ کنڈیشنز ہیں اور ان کنڈیشنز کے پیش نظر ہم آپ کو ایڈیکویٹلی بیک اپ پرووائڈ کر رہے ہیں. بات یہ ہوتی ہے کہ کیا ہم ایسے سچویشن میں ہم ڈائیورسفائی کر دیں گے اور جو ایکسپرٹیز جو لائن چلی آ رہی ہے اسے ہم ڈیویٹ کر کے دوسری طرف آ جائیں گے. ہمیں 10 بار سوچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایکسپرٹیز ڈائیورسفیکیشن میں اویلیبل نہیں ہوتی جو کانسنٹریشن میں اویلیبل ہوتی ہے، اور جہاں کانسنٹریشن میں اویلیبلٹی ہوتی ہے تو وہاں ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے ڈائیورسفائی کرنے کے لیے، کیونکہ اس کو ہم سیکیور زیادہ کر سکتے ہیں. کیسے زیادہ کر سکتے ہیں کانسنٹریشن کو؟ کہ ہم ایڈیشنل ہولڈنگس لے لیں، سیکیورٹی بیک اپ زیادہ لے لیں، پرائسنگ کو ہم زیادہ کر دیں. کیونکہ اگر کانسنٹریشن کی بات آتی ہے، اگر ہم مارک اپ اس سے زیادہ چارج کرنا چاہتے ہیں، فائنینشیل انسٹیٹیوشن اگر 18% پہ دے رہا ہے، اگر کانسنٹریٹ کر کے ہم زیادہ فائنینسنگ کریں ہم اس کو 22% پہ دے دیں تاکہ ہم مزید جو رسک ہے اس سے اپنے کو سیکیور کر لیں. لہذا ضروری نہیں ہوتا
کہ اگر وہ کانسنٹریشن میں فائنینسنگ ہم کر رہے ہیں تو اس کو چھوڑ کر ہم ایسے جگہ چلے جائیں جو ڈائیورسفیکیشن میں ہمارا اور زیادہ انٹرسٹ ختم ہو جائے, بینک اور زیادہ انٹرسٹ میں جوپیڈائز اس کا کر لے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. لہٰذا جو ایڈیشنل ہولڈنگس لے سکتے ہیں, ایڈیشنل اس کی سیکیورٹیز کے لیے کچھ بات کر سکتے ہیں, ہم اس کو زیادہ افیکٹولی مانیٹر کر سکتے ہیں, اور بہتر ہے کہ وہاں ہم احتیاط کریں جہاں پر ڈائیورسفیکیشن کی بات آئے, کیونکہ وہ سیگمنٹ ہے, وہ جغرافیکل لوکیشن ہے, وہ اس پرٹیکولر اس کا پرائیورٹائزیشن ہے. ہم نے اگر اس کو فائنانس کر دیا تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کانسنٹریشن وہاں پہ ہے تو اس لیے سارا پیسہ ہم نے جو جتنا بینک میں فائنانس کیا وہ ڈوب گیا. نہیں, بالکل ایسا نہیں ہے. لہٰذا احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. ہر چیز جو بھی ہمیں کام کرنا چاہیے وہ وزڈم کو ذہن میں رکھ کے, وہ پروڈنس کو ذہن میں رکھ کے, وہ ہمیں ایکسپوجر کو ذہن میں رکھ کے, وہ ایکسپیرینس کو ذہن میں رکھ کے, اور اوور آل پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے, پاس ہسٹری کو دیکھ کر, ٹرینڈ انالیسس کو کنسیڈر کر کے تب ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. اور پھر ہمیں احتیاطی تدابیر ضرور رکھ کے اور آگے کر لینا چاہیے. اب دیکھیے اور ہم اس سلسلے میں کیا احتیاطی تدابیر رکھ سکتے ہیں, اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہمیں سلائڈ سے پتہ چلتا ہے. Banks have new possibilities to manage credit concentrations and other portfolio issues. These include such mechanisms as loan sales, credit derivatives, securitization programs, and other secondary loan market. However, mechanisms to deal with portfolio concentration issues involve risks that must also be identified and managed. Consequently, when banks decide to utilize these mechanisms, they need to have policies and procedures as well as adequate controls in place. بس 100 کی سیدھی ایک بات ہے, یہ بات ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ جب کبھی بھی کانسنٹریشن ہو, ڈائیورسفیکیشن ہو, کسی طرح کی لوننگ ہو, اس کو ایڈیکویٹ سیف گارڈز رکھ کے, اس کو ذہن میں رکھ کے دیکھنا ہوگا, اور کنٹرولز جو آپ نے سوچے ہوئے ہیں, جو بینک کے افیکٹو کنٹرولز ہیں, جو میجرز ہیں, ان کو ان پلیس رکھنے کی بہت ضرورت ہے. اور یہی نہیں کہ بس کنٹرولز ہیں تو بس کنٹرولز ہیں رکھ تو دیے, اتنا کہنا کافی نہیں ہوتا, بلکہ وہاں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ ہاں وہ کنٹرولز جو ہیں وہ کس طرح سے نان پرفارمنگ کو بچا رہے ہیں اور اس کو پرفارمنس میں ہی رکھ رہے ہیں, ریکوریز انشورڈ ہیں. کچھ اس ضمن میں اور بھی پرنسپلس ہیں جو ہمیں گاہے بگاہے وقت کے ساتھ ساتھ ذہن میں رکھنے چاہیے, ان پرنسپلس کو مانیٹر کرنا چاہیے, اور ان پرنسپلس کو مانیٹر کرتے ہوئے دیکھنا چاہیے کہ کیا ہمارا کریڈٹ سیکیورڈ ہے. اب وہ کیا ہیں پرنسپلس, ان میں اور ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں, دیکھتے ہیں. بینک شوڈ ٹیک انٹو کنسیڈریشن potential future changes in economic conditions when assessing individual credits and their credit portfolios, and should assess their credit risk exposures under stressful conditions. An important element of sound credit risk management involves discussing what could potentially go wrong with individual credits and within the various credit portfolios, and factoring this information into the analysis of the adequacy of capital and provisions. This what-if exercise can reveal previously undetected areas of potential credit risk exposure of the bank. The linkages between different categories of risk that are likely to emerge in times of crisis should be fully understood. In case of adverse circumstances, there may be a substantial correlation of various risks, especially credit and market risk. Scenario analysis and stress testing are useful ways of assessing areas of potential problems. اب یہ کیا ہے, جب ہم کریڈٹ کر رہے ہوتے ہیں انڈیویجول لیول پر, کارپوریٹ لیول پر, ریٹیل لیول پہ, کمرشل لیول پر, تو اس میں کیا ہوتا ہے, مختلف اسٹریسز سے بینک کا پورٹ فولیو جو کریڈٹ کا ہے وہ دو چار ہو رہا ہوتا ہے. جہاں ایسی سچویشن آتی ہے وہاں ایکسپیریمنٹل بیسس پہ ضرور ہمیں یہ اسیس کر لینا چاہیے کہ اگر ایسے سینیریو میں ہم نے کریڈٹ ایکسٹینڈ کیا تو کیا کیا رسک اس میں انوالو ہوں گے. اب ہمیں جب رسک انوالومنٹ کا پتہ چل گیا, ہمیں اسٹریسز کا پتہ چل گیا, تو کیا آپ سمجھتے ہیں ہم پریپیئرڈ نہیں ہوں گے کس چیز کے لیے؟ ہمیں اس کا پریپریشن ہوگا تاکہ اگر ایسی کنڈیشنز میں اگر کوئی کریڈٹ ایکسٹینڈ کیا جاتا ہے تو وہاں پہ کیا ریٹرنز کے پاسبلٹی ہو سکتی ہے, کیا وہ لون جو ہم کر رہے ہیں وہ رسک فری ہوگا, کیا اس میں ریکوریز انشورڈ ہوں گی. اور اسٹریس ٹیسٹنگ ایک بڑا آزمایا ہوا فارمولا ہے, آزمائی ہوئی بات ہے, تاکہ کسی بھی سینیریو میں اگر اسٹریسز آ جاتے ہیں, ریکوری جو ہے وہ ممکن ہو جاتی ہے, تو اس سے بڑھ کر ہمیں کیا چاہیے,
ہمیں اگر معلوم ہو جائے پہلی سچویشن میں کہ ان حالات میں اگر ہم نے فائنینسنگ کی تو اس میں یہ رسک انوالو ہیں، ان حالات میں اگر ہم نے یہ رسک کیا تو بینک کا جو فائنینس ہے وہ واپس نہیں آئے گا. جہاں یہ صورتحال ہوتی ہے تو وہاں ہم زیادہ سے زیادہ ہم روشن ہو جاتے ہیں، ہمارے دماغ میں آ جاتی ہے بات کہ یہ دیکھو یہ فائنینس جو دیا ہے یا دیا جائے گا یہ خراب ہو جائے گا، لہٰذا ہم اس کے ڈیو کنٹرولز اور زیادہ افیکٹولی مانیٹر کر سکتے ہیں، چاہے وہ انڈیویجول بیسس ہو یا کمرشل بیسس پہ زیادہ بورورز اس میں انوالوڈ ہوں. لیٹس سی فردر. اسٹریس ٹیسٹنگ شوڈ انوالو آئیڈینٹیفائنگ possible events or future changes in economic conditions that could have unfavorable effects on a bank's credit exposures and assessing the bank's ability to withstand such changes. 3 areas that banks could usefully examine are economic or industry downturns, market risk events, and liquidity conditions. Economic and industry downturns یہ بڑا میجر رول پلے کرتی ہیں. بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ ہماری کنٹری اکثر اکنامک کرائسس سے گزر رہی ہوتی ہے، وہاں پہ وہ سچویشنل ریکوائرمنٹس جو ہمیں چاہیے ہوتے ہیں نارمل حالات میں وہ نہیں رہتے، فورن انویسٹمنٹس نہیں آ رہے ہوتے، لوکل انڈسٹری کو ہم نے پروموٹ کرنا ہوتا ہے، را مٹیریل کے پرچیزز وغیرہ جو ہیں اس میں رکاوٹیں آ رہی ہوتی ہیں، اس میں کسی طرح سے اور کرائسس آ گئی ہوتی ہے. جہاں یہ سینیریو ہوتا ہے تو وہاں آپ سمجھتے ہیں کہ کریڈٹ ایکسٹینشنز جو ہیں وہ کیا ممکن ہو سکیں گے. تھوڑے ہی دنوں کے بعد اکنامک سینیریو چینج ہو گیا، ساری خوشحالی ہو گئی، اکنامک ڈاؤن ٹرنس جو ہیں وہ اپ ٹرنس میں آ گئے، آپ کو را مٹیریل اویلیبل ہونے لگا، انویسٹرس کا کانفیڈنس ریسٹور ہو گیا، اسٹاک مارکیٹ جو ہے ایک دم سے جنریٹ ہو گئی، وہاں اس میں بوم آ گیا، ہر طرح سے آپ کو خوشحالی نظر آئی. تو آپ کی ظاہر ہے کریڈٹ یا لینڈنگ پالیسیز میں چینج نہیں آئے گا، اس میں آئے گا، اور اسی حساب سے وہ لنکڈ ہوگا رسک کے حساب سے، رسک وہاں کم ہو جائے گا، وہاں زیادہ ہو جائے گا. تو یہ سارا جو اکنامک سینیریو ہے کسی بھی کنٹری کا وہ اس بات کو انڈیکیٹ کرتا ہے، متقاضی ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی کام کرنے چلیں تو اکنامک سچویشن اس کنٹری کی کیا ہے اور اس کے حساب سے کون سا فائنینس کیسے کیا جا سکتا ہے تاکہ آپ کا ریٹرن انشور ہو. اس میں بہت سی چیزیں ایسی بھی ہو جاتی ہیں کہ جب آپ کوئی مینوفیکچرنگ ایریا ہے، ٹریڈنگ ایریا ہے، آپ وہ مینوفیکچرنگ جو آپ کر رہے ہیں پروڈکٹس کی، وہ ٹریڈنگ ایریا جو ہے وہ ٹریڈ اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ کو جو ٹارگٹ مارکیٹ ہے وہ اس میں اس کی ریکوائرمنٹس میں چینجز آ جاتے ہیں، اس کی نیڈز میں چینجز آ جاتے ہیں. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جو آپ نے سوچا ہوتا ہے وہ اس حساب سے ٹارگٹ مارکیٹ آپ کو ویسے رسپونڈ نہیں کرتا، لہٰذا وہاں مارکیٹ رسک کافی پارٹ پلے کرتا ہے. پھر اس کے بعد ایک کنڈیشن اور آ جاتی ہے کہ آپ کے پاس جو آپ نے مال بنایا، جو سرمایہ آپ نے تھا آپ کے پاس، وہ آپ نے لگا دیا، اس کے بعد جب ٹارگٹ مارکیٹ ہوئی تو اس کی نیڈ چینج ہو گئی، لیکوڈیٹی آپ کے پاس رہی نہیں. اب آپ کیا کریں گے؟ آپ کو مزید چاہیے لیکوڈیٹی، آپ کے پاس کیش ہونا چاہیے تاکہ آپ اس کی جو سائیکل ہے وہ کنٹینیو رکھ سکیں. جہاں یہ صورتحال ہو جاتی ہے کہ لیکوڈیٹی آپ کی ختم ہو گئی، آپ کے پاس مزید کاروبار کو بڑھانے کے لیے پیسے رہے نہیں، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ جو آپ کا مال ہوتا ہے وہ بھی پھنسا ہو جاتا ہے، وہ بھی رک جاتا ہے، اور آپ کو جب ریکوری نہیں ہے تو آپ بینک کا پیسہ اگر ہوگا آپ کے پاس تو آپ واپس کیسے کریں گے؟ لہٰذا یہ اکنامک ڈاؤن ٹرنس، یہ مارکیٹ رسک اور یہ لیکوڈیٹی کنڈیشنز آپ کو بتاتی ہے کہ کس طرح سے آپ پروڈنٹلی لینڈنگ کریں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اس پرٹیکولر سچویشن میں آپ نے کس طرح ریئیکٹ کرنا ہے. اور یہ کمال ہوتا ہے اس بات کا جس کو کہتے ہیں گاہے بگاہے اسٹریس ٹیسٹنگ. اسٹریس ٹیسٹنگ جو ہے وہ آپ کو بتاتی ہے کہ ہاں یہ سچویشن ہے اور اس میں اس طرح سے آپ کو کام کرنا چاہیے، whether you are prudently acting as far as your credit lending is concerned or not. Let's see. Stress testing can range from relatively simple alterations in assumptions about one or more financial, structural, or economic variables to the use of highly sophisticated financial models. Typically, the latter are used by large internationally active banks. Whatever the method of stress testing used, the output of the tests should be reviewed periodically by senior management and appropriate action taken in cases where the results exceed agreed tolerances. The output should also be incorporated into the process for assigning and updating policies and limits. جب یہ اسٹریس ٹیسٹنگ کا پروسیس آپ مکمل کر لیتے ہیں
تو اسی حساب سے جب اس کے ریزلٹس آتے ہیں تو جو پالیسیز اس فائنینشیل انسٹیٹیوشن کی ہوتی ہے اس میں اپڈیشن کی گنجائش نکل آتی ہے. سوچا کچھ ہوتا ہے پالیسیز کے بناتے وقت، لیکن جب پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ان پالیسیز کا کیا جاتا ہے اور ویریس اسٹریسز سے انہیں گزارا جاتا ہے تو یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ ہاں یہ پالیسی جو ہے یہاں پر یہ اپلائی تو ہو سکتی ہے مگر یہ کسی وقت بھی اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے. تو وہ اسٹریس ٹیسٹ اس بات کو یقینی بنا دیتا ہے کہ وہ پالیسیز کا 100% امپلیمنٹیشن ہو جائے. The bank should attempt to identify the types of situations such as economic downturns, both in the whole economy or in particular sectors, higher than expected levels of delinquencies and defaults, or the combinations of credit and market events that could produce substantial losses or liquidity problems. اب یہ انشور کرتا ہے بینک کہ جس طرح سے اکنامک ڈاؤن ٹرن آیا، اکنامک اپہیول اس میں ہوا، اور وہ پالیسیز جو کہ ہونی چاہیے تھیں عام طور سے اس کریڈٹ کو ایکسٹینڈ کرتے وقت وہ ممکن نہیں ہے. لہذا بینکس کے اندر کشنز پیدا ہو جاتے ہیں، وہ سیکیورٹائزیشن کر لیتے ہیں اس بات کا کہ یہ جو فائنینس ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے اس کو یقینی بنائے اس کے ریٹرنز میں. جب کبھی بھی ایسی بات ہوتی ہے تو اسٹریس ٹیسٹنگ ایک بہت زیادہ افیکٹو میجر ہے جو کنٹرول کرتا ہے ریٹرنز کو، اور اسی حساب سے جب ریٹرنز آپ کے انشورڈ ہو جاتے ہیں تو وہ آپ کو ریکوری پاسبل کروا دیتے ہیں. لیٹس سی واٹ another slide says. Such an analysis should be done on a consolidated basis. Stress test analysis should also include contingency plans regarding actions management might take given certain scenarios. These can include such techniques against the outcome or reducing the size of the exposure. اب we have to see now کہ جو اسٹریس ٹیسٹنگ کے ریزلٹس ہیں وہ کیا ہے. جب اسٹریس ٹیسٹنگ ہوئی تو اسی حساب سے پھر ہم نے ہیجنگ کر لی. اسٹریس ٹیسٹنگ سے ہمیں پتہ چل گیا کہ افیکٹو کنٹرول جو ہم رکھ رہے تھے انہیں اور فعال بنانے کی ضرورت ہے. اور جب یہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ ان اے گیون سینیریو یہ کریڈٹ رسک کو زیادہ ایسوشیٹ کیا جا سکتا ہے تاکہ ایڈیکویٹ کنٹرولز زیادہ سے زیادہ وہاں پہ کر لیے جائیں. اب اس سلسلے میں مزید دیکھتے ہیں کہ یہ جو کریڈٹ رسک کو انشور کرتے ہیں کنٹرولز وہ اور کون سے ہیں. پرنسپل جو ہم جس کا ذکر کر رہے ہیں اور جس کے بارے میں بھی بات کر رہے ہیں، کیونکہ ہر چیز ذہن میں یہ بات ذہن میں آتی ہے، رکھنی بھی چاہیے کہ جب کریڈٹ ایکسٹینشن ہوتا ہے تو اسے ریکوری انشور کی جاتی ہے، کیونکہ یہ دونوں ایک حصہ ہیں سine qua non جسے کہتے ہیں، لازم و ملزوم ہیں. جب تک یہ ہوگا اس وقت تک یہ ہوتا رہے گا. لہذا جب کریڈٹ ایکسٹینڈ ہوگا فائنینشیل پرنسپلس ہوں گے، افیکٹو کنٹرولز ہوں گے، میجرز ہوں گے، اس وقت تک ریکوریز کی یقین دہانی کرنے کے لیے ہمیں اور سے بہت سے اقدامات لینے ہوں گے. Let's see what another slide says. Banks should establish a system of independent ongoing credit review, and the results of such review should be communicated directly to the board of directors and senior management. Because individuals throughout a bank have the authority to grant credit, the bank should have an efficient internal review and reporting system in order to manage effectively the bank's various portfolios. This system should provide the board of directors and senior management with sufficient information to evaluate the performance of account officers and the condition of the credit portfolio. یہ فیڈ بیک جاتا ہے بورڈ آف ڈائریکٹرز تک، اور جب یہ بورڈ آف ڈائریکٹرز تک فیڈ بیک جاتا ہے تو اس کے حساب سے وہ پھر اپنی پالیسیز جو ہیں وہ ریویو کرتے ہیں. ڈاؤن دا لائن نیچے کر دیتے ہیں، اس میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پالیسیز ہیں اور ان پالیسیز کو کس طرح سے فریم اپ کیا جاتا ہے. لہٰذا افیکٹو مانیٹرنگ کی ضرورت ہے. انٹرنل کریڈٹ ریویوز کنڈکٹیڈ بائی انڈیویجولز independent from the business function provide an important assessment of individual credits and the overall quality of the credit portfolio. Such a credit review function can help evaluate the overall credit administration process and determine the accuracy of internal risk ratings and judge whether the account officer is properly monitoring individual credits. The credit review function should report directly to the board of directors, a committee with audit responsibilities, or senior management without lending authority. یہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ جب آڈیٹنگ ہوتی ہے کسی بھی کریڈٹ کے حوالے سے تو اس میں بیسک ایشو کیا ہوتا ہے کہ آیا یہ جو کریڈٹ کا مسئلہ یہاں پہ ہے وہ کیا ہے.
اس میں جب آڈیٹنگ ہوتی ہے تو آڈیٹنگ کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کس طرح سے کریڈٹ کو ایکسٹینڈ کیا گیا اور اس کی ریکوری انشور کی گئی. آپ نے دیکھ لیا جب بھی کبھی بات ہوئی کریڈٹ کے حوالے سے تو وہ سنونیمس ہے رسک اس کے ساتھ ساتھ. جہاں کریڈٹ ہوگا آپ سے میں یہی کہتا رہتا ہوں جہاں کریڈٹ ہوگا وہاں رسک ہوگا, جہاں رسک ہوگا وہاں اس کی انالیسس ہوگی, جہاں اس کی انالیسس ہوگی وہاں آپ کو فول پروف کنٹرول سسٹمز ہوں گے, اور جہاں فول پروف کنٹرول سسٹم ہوں گے وہاں دیکھا جائے گا کہ وہ میجر لیا گیا ہے یا نہیں. کہیں ڈیویشن کسی انداز میں اگر ہوتا ہے یا کیا جاتا ہے تو اس میں یہ دیکھ لیا جاتا ہے کہ یا اس میں لوپ ہول رہ گیا, ڈرا بیک رہ گیا, کہاں ریکوری میں فالٹرنگ ہوئی, اور وہیں پتہ چلا کہ ڈیفالٹ ہو گیا. جب یہ سلسلہ ہوا تو اس کے بعد کوئی بھی کریڈٹ اگر افیکٹولی مانیٹر کیا جاتا ہے اور اس کے جو میجرمنٹس ہیں وہ ان پلیس رہے, کنٹرولس رہے, تو کبھی وہ کریڈٹ ڈیفالٹ نہیں ہوگا. اب ہم نے ڈیورنگ دا کورس یہ بھی اندازہ کیا کہ کریڈٹ ایڈمنسٹریشن ہمیں کس طرح سے گائیڈ کرتا ہے, سپروائز کرتا ہے, ہمیں وہ یہ بھی بتا دیتا ہے کہ ڈاکیومنٹیشن کس طرح سے کرنی چاہیے اور افیکٹولی کنٹرول کیسے کرنا چاہیے. اسی کے حساب سے یہاں کریڈٹ ایڈمنسٹریشن کا صرف رول اتنا ہی نہیں ہوتا کہ ڈاکیومنٹیشن تک رہ جائے. بعد میں جب وہ کریڈٹ دیا جاتا ہے تو اس میں یہ بھی دیکھ لیا جاتا ہے کہ کہیں اس کی ریکوریز میں پرابلم ہو رہی ہیں تو فوراً وہ لائن بلاکس کر لیتے ہیں, بلاکیڈز آ جاتے ہیں اور وہ پھر روک دیا جاتا ہے تاکہ کوئی بھی اسٹیپ ہو تو اسے اسٹریم لائن کیا جا سکے. جب کبھی بھی ایسی کوئی بات ہوتی ہے, یہ کوئی سسٹم کریڈٹ ایڈمنسٹریشن کا آڑے آتا ہے تو مانیٹرنگ پروسیس جو ہے وہ بہت زیادہ افیکٹو ہوتی ہے. مانیٹرنگ پروسیس کے ساتھ ساتھ بیلنس آؤٹ کرنے کے لیے اسے جسے کہتے ہیں چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم. جب چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم ہوگا تو مانیٹرنگ سسٹم بہت زیادہ افیکٹو ہوگا, اور پھر جب افیکٹو ہوگا تو وہاں پر کیا ہوں گے, ایڈیکویٹ کنٹرولز. ایڈیکویٹ کنٹرولز کے ساتھ کس پر ہوتے ہیں, وہ کریڈٹ رسک کے اوپر. ہم نے ذکر کیا اپنے کورس میں, اپنے ڈسکشن میں جو آج ہوئے, ہم نے سب سے زیادہ ذکر کیا کس بات کا بھلا, ہم نے کانسنٹریشن کا ذکر کیا, ہم نے ڈائیورسفیکیشن کو اس سے ریلیٹ کیا کہ جہاں کانسنٹریشن ہوگا تو وہاں ہم یہ سمجھ لیں گے کہ یہ رسکی ہے پروپوزیشن, اور ہم چلے جائیں گے ڈائیورسفیکیشن کی طرف. ڈائیورسفیکیشن کی بات یہ آئی کہ وہاں ایکسپرٹیز ہو سکتا ہے اویلیبل نہ ہو, اور کیونکہ اگر ایکسپرٹیز اویلیبل نہیں ہے تو وہ ہم نے اگر فائنینس کر دیا, بینک نے فائنینس کر دیا, تو کیا نتیجہ نکلا, وہ جتنا فائنینس کیا وہ ڈوب گیا. لہٰذا ایسے ایریا کو چھوڑ کر جہاں کانسنٹریشن ہے تو ہم ڈائیورسفیکیشن میں اگر چلے گئے تو وہاں پہ ذرا مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. ہاں, ہم اس بات کو یقینی بنا سکتے ہیں زیادہ مارک اپ, زیادہ پرائسنگ مہنگی کر کے, یا ہم اور اس سے ہولڈنگ لے لیں سیکیورٹی اور اس سے زیادہ کروا لیں, یا ہم اور اس کی زیادہ ریکوری کو انشور بنانے کے لیے افیکٹو میجرز اڈاپٹ کر لیں. جہاں یہ ساری صورتحال آ جاتی ہیں تو وہاں کبھی مشکلات نہیں ہوتی, چاہے وہ کانسنٹریشن ہو یا ڈائیورسفیکیشن ہو. جب کوئی بھی پالیسیز بینک کا بورڈ آف ڈائریکٹرز بنا لیتا ہے تو وہ اور ان کا ریئل اسپرٹ میں فالو اپ کر لیا جاتا ہے تو کبھی کوئی کریڈٹ جو ہے وہ ڈس کریڈٹ میں نہیں آتا, ہمیشہ پرفارم کرتا ہے. آپ سوچئے گا, دیکھیے گا جو باتیں آج ہماری آپ کے ساتھ ہوئی ہیں وہ کہاں تک صحیح ہیں, کیا افیکٹولی ایسے کیا جا سکتا ہے, اور اگر کیا جا سکتا ہے تو کتنی افادیت ہے اس بات کی جو ہم نے آج ذکر کیا. ہم یہیں رک جاتے ہیں, اب مجھے اجازت دیجیے, آئندہ آپ سے ملاقات ہوگی.